إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ایک اہم ہمارے دینی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی ایک ایسا مسئلہ جس میں بہت زیادہ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے، اور وہ مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ. اس حوالے سے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ افراط اور تفریط ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے حصے مقرر کیے ہیں، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اہل ایمان کو دی ہیں، اس کا بہت کم لوگ پاس رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں. کبھی کبھار ان ہدایات پر جو عمل صحیح معنی میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ان مسائل سے شرعی اعتبار سے آشنا نہیں ہوتے. اگر ان کو بعد میں بتایا جائے کہ آپ کے اس معاملے کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو سدھار لیں،
تو بیچارے وہ سدھار بھی لیتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے وصیت کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کیا ہے جو شریعت کے منافی ہے، تو اگر کوئی ایسی وصیت انجانے میں ہو گئی ہے تو اب وہ شخص تو دنیا سے چلا گیا، تو کیا اس کی وصیت پر عمل کیا جائے کہ چونکہ وہ ایسا کہہ کر گئے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی وصیت ہو بھی گئی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ ان کے جو دیگر لواحقین جو ورثاء ہیں ان کو بتایا جائے کہ تمہارے باپ نے یہ جو وصیت کی ہے یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں، اور تم اس کو صحیح کر لو۔ یعنی اس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے نے کوئی ایسی بات، کوئی وصیت نہیں کی، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے ورثاء میں کسی نے کہا ابا نے یہ کہا تھا اور ان کے لیے وصیت کی تھی، تو فرمایا کہ جس نے مرحوم کی طرف اس طرح کی غلط نسبت کر کے جو اس نے صحیح بات کی تھی اس کی جگہ کوئی اور نام لے لیا، کوئی اور بات کہہ دی، تو جس نے بدلہ اس بات کو سننے کے بعد اس نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، کوئی ایسی غلط وصیت نہیں کی، نہ جانے میں نہ انجانے میں، لیکن اس کے وفات کے بعد کسی لواحقین میں سے کسی وارث نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف غلط چیز منسوب کر دی، تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے بدلی کیا ہے، جس نے یہ تبدیلی کی ہے، جس نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس مرنے والے کو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ میت کی طرف اس طرح منسوب کر کے کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر واقعتاً مرنے والے نے کوئی غلط وصیت کی سمجھتے بوجھتے ہوئے، ہاں تو پھر اس کا گناہ تو اس پر ہوگا، یعنی میت نے خلاف شریعت کوئی بات کر دی، تو خلاف شریعت بات کر دی اور اولاد نے اس پر عمل کیا، تو اب اس کا گناہ تو اس میت پر ہے۔ ہاں آگے ایک بات اور بھی کی، فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو مرحوم کی وصیت پر عمل کرنے والے اس کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، جو وارث ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی حق تلفی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کمایا ہے، فاصلح بینہم، تو وہ اپنا کردار ادا کرے کہ سب کو بٹھا کر یہ کہے کہ تمہارے باپ نے یہ جو وصیت کی یا تمہاری ماں نے یہ جو وصیت کی، یا جس مرنے والے نے اپنے کسی عزیز کے بارے میں، کسی وارث کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے جس کا اس کو کہنے کو اختیار ہی نہیں تھا، تو اگر ایسا کچھ بھی کیا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ان میں اصلاح کرا دے، بتا دے ان کو کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا ہے، اور اس نے جو کہا اس میں بھی 70 80 90% تو یہی چانس ہے کہ اس کو شریعت کا علم نہیں تھا، اس لیے اس سے یہ سرزد ہو گیا۔ اب تم چاہتے ہو کہ اس کے لیے کے اوپر بھی گناہ نہ ہو، اور اگر اس نے جان بوجھ کر بھی غلط وصیت کر دی ہے تب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ اس سلسلے میں اس کی پکڑ نہ ہو، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی اس وصیت پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ درمیان میں اصلاح کر لی جائے۔ جب اصلاح کر لیں گے
فاصلہ بینہم فلا اثم علیہ، پھر ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو اصلاح کر رہے ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ترک ورثہ کے تعلق سے، ورثہ کو ان کا حق دینے کے تعلق سے، یہ بہت ہی حساس معاملات ہیں، اور اس کو دین نے، اسلام کے جو قوانین ہیں اور جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، وہی سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی خود سارے غلط کام کر لیے اور پھر کہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ممکن حد تک، جس حد تک بھی اس چیز کا ازالہ ہو سکتا ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ چلو اب تو جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب تو سب کو دے چکے، اب بہنوں کے حق میں زیادتی ہو گئی ہے، مرحوم کی بیٹی کے حق میں زیادتی ہو گئی ہے، فلاں کے حق میں زیادتی ہو گئی ہے، ماں کے حق میں زیادتی ہو گئی ہے، چلو اللہ معاف کرے گا۔ یہ درست نہیں۔ اسے چاہیے کہ ممکن حد تک اس کے ازالے کی کوشش کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جس طرح آپ وارث ہیں باپ کے ترکے میں یا ماں کے چھوڑے ہوئے مال میں یا زیور میں، جو بھی اس کا ترکہ ہے، اس کے اندر بھائی بہن دونوں کا حصہ ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کا حصہ ہے، جو کہ آپس میں بھائی بہن ہیں اور مرحوم کی اولاد ہیں، اور دونوں کے حصے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کی نسبت ڈبل ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ بہنوں کو کم حصہ دے دیا، جو ان کا حصہ بنتا ہے اس سے بھی کم دے دیا، یا بعض دفعہ ایسا کیا کہ بہنوں کو سرے سے حق نہیں دیا اور بھائیوں نے بانٹ لیا۔ اور بھائیوں نے جب بانٹ لیا، بہنوں کو نہیں دیا، پھر کہیں جا کر کسی بھائی کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو غلط ہوا ہے، ہم نے جو یہ کیا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ سب کو اپنے ساتھ ملاؤں بھائیوں کو اور کہوں کہ بہنوں کو بھی حصہ دو۔ تو ایسے موقع پر اگر تو سب آمادہ ہو جائیں اور دے دیں اور اس کی تلافی کریں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں رخ سرخرو ہو جائیں گے، اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے دے گا، اور اس چیز کا جو بوجھ ہے، گناہ ہے، اس سے بھی بری ہو جائیں۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بھائی حصہ دینا چاہتا ہے، مثلا 3 بھائی ہیں، تو ایک بھائی اگر دینا چاہتا ہے تو 2 اس پر راضی نہیں ہے، بھائی تمہیں دینا ہے تم دے دو۔ تو اس کی صورت یہ ہے، میں نے کہا نا ممکن حد تک اس کا ازالہ کرے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جتنا اس کے اوپر آتا ہے حصہ، جس قدر اس کے مال سے حصہ جانا تھا بہنوں کے حق میں، وہ حصہ نکال کر ان تینوں بہنوں میں برابر تقسیم کر، تو انشاءاللہ یہ اس مسئلے میں سرخرو ہو جائے۔ بقیہ بھائی جو ہیں اگر وہ اس سلسلے میں دلچسپی نہیں لیتے تو ٹھیک ہے، ان کا گناہ پھر اس کے سر پر ہے، لیکن جس حد تک آپ کے حق میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اس وقت تک آپ اس میں کوئی زیادتی نہ کریں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ للذکر، جو اولاد زندہ ہے بیٹا، اس کا حصہ 2 زندہ بیٹیوں کے برابر ہے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جو بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے
یا جو بیٹی باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے وہ وراثت کی حقدار نہیں ہے، اس کے لیے یہ ترکے میں سے کچھ بھی نہیں۔ اب ظاہر وہ تو فوت ہو گیا تو اس کے لیے تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر یہ بیٹا یا بیٹی شادی شدہ ہو، صاحب اولاد ہو، پھر اس صورت میں کیا پوتوں کو نواسوں کو کوئی حصہ ملے گا؟ نہیں، اس صورت میں بھی پوتے اور نواسوں کے لیے کوئی شرعی حصہ نہیں ہے۔ ہاں یہ صورت ہوتی کہ ایک آدمی کا ایک ہی بیٹا ہوتا اور وہ بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتا، اب اس بیٹے کی اولاد ہے نا پوتا، اب اس کو وراثت ملے گی، اب اس کی طرف وراثت لوٹے گی۔ لیکن اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر جو بیٹا فوت ہو گیا، چاہے وہ کنوارا تھا چاہے وہ شادی شدہ تھا، اس کا کوئی حصہ نہیں نکلے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں وہ جو یتیم بچے ہیں، پوتا ہے، ان کے معاملات کی صورت میں جب دادا کا انتقال ہو گیا تو اب ان کو کچھ نہیں ملتا، تو بظاہر یہ ایک ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اس بات کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ ایسا جب معاملہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو، دادا کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر اس مسئلے میں اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، ان کے لیے کوئی اچھی بات کہہ جاؤ، مرنے سے پہلے ان کے حق میں کوئی وصیت کر دو کہ بھائی میرے بعد یہ میرے پوتے ہیں، اب ان کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آپ نے ان کو میرے حصے کی تقسیم سے پہلے اتنا مال نکال کر ان کو دینا ہے۔ یہ جو وصیت ہے یہ مرنے والے کی کل جائیداد میں، کل مال کے اندر تیسرے حصے میں نافذ ہوگی، جس کو ثلث مال کہتے ہیں۔ تیسرے حصے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ اتنے لاکھ دینا، جب تقسیم کا وقت آیا تو پتا چلا تیسرے حصے میں تو ان کے حق میں 5 لاکھ بن رہے ہیں اور اس نے کہا تھا ان کو 8 لاکھ روپے دے دینا، تو پھر وہ 8 لاکھ والی بات نہیں ہوگی، پھر تیسرا حصہ جو 5 لاکھ بنتے ہیں وہ دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور اگر اس نے تیسرے حصے سے کم میں وصیت کی ہے تو ٹھیک ہے، اس نے تیسرا حصہ بن رہا تھا 5 لاکھ روپے اور اس نے کہا کہ بھئی 3 لاکھ روپے ان کو دے دینا، تو ٹھیک ہے، ان کو دے دیں۔ یہ جو وصیت ہے اور قرض، ان دونوں کو نکالنے کے بعد اب جو بچے گا وہ میت کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ طریقہ کار تقسیم کا یہ ہے کہ اس میں سے آپ جو میت پر قرض ہے سب سے پہلے اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد جو اس کی وصیت ہے اس وصیت کو پورا کریں۔ اب جو مال بچے گا اس میں وراثت نافذ ہو۔ یعنی کتنا شریعت کا ایک مضبوط اصول ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ میں نے فلاں پوتے کو یا نواسے کو یا نواسی کو کچھ دینا ہے، یا اپنی بہن کو کچھ دینا ہے، بہن بھی بیٹوں اولاد کی موجودگی میں وارث نہیں بنتی، یا کسی بھائی کو کچھ دینا ہے تو بھائی بھی اولاد کی موجودگی میں وارث نہیں، تو پھر وہ یہ بات لکھ کر جائے، چند بندوں کو گواہ بنا لے، یا کم از کم اس نے محفل میں اتنی بار تذکرہ کیا ہو اس بات کا کہ گھر کے خاندان کے اکثر افراد اس پر گواہ ہو۔ کئی لوگ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے کہ ہاں میں ابا کے پاس تھا، ابا نے مرنے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا، اور عام طور پر اس طرح کی باتیں کرنے والے غلط بیانی کرتے۔
صرف اس لیے کہ ان کو کچھ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے. یعنی اس کو تو باپ کی وراثت سے ورثہ مل ہی رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اب میری اولاد کے بارے میں تو باپ نے کچھ نہیں کہا ہے، تو خود ہی کہہ دیا کہ ابا نے مرنے سے پہلے کہا کہ میرے اس بیٹے کو، تمہارے بیٹے کو، میرے پوتے کو تم یہ دکان دے دے. تو کہا ابا نے یہ مجھے دے دی. بھئی کب دی آپ کو؟ کوئی تحریر کوئی نہیں. کسی اور نے سنا آپ کے ساتھ، کسی ایسے شخص کا نام ڈال دیا جو فوت ہو گیا، ابا کے بعد وہ فوت ہو گیا. کہا اس نے بھی سنا تھا، اب اس سے کیسے پوچھے؟ تو کچھ لوگ ان مسائل کے اندر اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کا غلط استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ حصہ مل جائے، زیادہ مال مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ایک مسئلہ آیا. اس مسئلے کے اندر دو فریق تھے اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ چیز میری ہے. آپ نے جب دونوں کے بیانات سنے، باتیں سنی، تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. تو آپ نے فیصلہ کرنے سے پہلے پھر ان سے کہا کہ دیکھو تم بھی جانتے ہو کہ یہ تم دونوں کی نہیں ہے، کسی ایک کی ہے. مانا ایک فرد غلط بیانی کر رہا ہے، تو تم اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اگر میں نے ظاہری بیانات سن کر یہ سمجھا کہ فلاں شخص کے دلائل ایسے لگ رہے ہیں، ایک شخص بڑا چرب زبان ہے، بڑا باتونی ہے، وہ باتوں کو بہت گھما پھرا کر بیان کرتا ہے، سامنے والا اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں. اگر کسی نے اس طرح چرب زبانی سے اپنے بھائی کا مال ہتھیا لیا، اس کا مال اپنے قبضے میں کر لیا، اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، مجھے بھی یہ لگا کہ یہ بندہ تو اتنی دلیلیں دے رہا ہے، اتنی باتیں کر رہا ہے، میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا ہے اور میں تو کامیاب ہو گیا. فرمایا میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے دیا. اب اگر وہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، اور چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر چھوڑ دے، باز آ جائے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کی نسبت ڈبل ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، مرنے والے کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں. بیٹا کوئی نہیں ہے، مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہی ہیں. پھر ایسی صورت کے اندر کل مال کے 3 حصے کریں گے، اور 2 حصے اگر 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں میں برابر تقسیم ہو جائیں گے. اگر 3 ہیں تو اس 2 ثلث کے 3 حصے کریں گے. اگر 4 بیٹیاں ہیں تو اس کے 4 حصے کریں گے، اور سب میں برابر تقسیم ہو جائے گی. 5 ہوں 6 ہوں، مرنے والے کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں، ان کے حصے میں باپ کی کل وراثت سے 2 ثلث، 2 تہائی. 2 ثلث کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر اس کی کل ملکیت، کل مال 3 لاکھ روپے ہیں تو 2 ثلث کا مطلب ہے 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے ان 2 بیٹیوں میں، یا 3 ہیں تو 3، 4 ہوں تو 4، اس میں برابر کی بنیاد پر تقسیم ہو. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اچھا اب جب 2 ثلث اس کو دے دیے، بقیہ جو 1 ثلث رہ گیا وہ کس کو ملے گا؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا جو فرض حصہ ہے جب آپ نے وہ اس کو دے دیا، اور اس کے بعد جو بھی بچے گا تو وہ مرنے والے کی، اگر والدہ حیات نہیں ہے، صرف والد ہی ہے، تو پھر سارے کا سارا مال والد کو ملتا ہے. الحق الفرائض باہلھا، یہ مال جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا اس کو دے دیا گیا،
اور اس کے بعد اب جو بچا ہے وہ میت کے سب سے قریبی مرد کو ملے گا. تو اس کا قریبی مرد اس تعلق سے اس کا باپ ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے کل وراثت میں سے آدھا حصہ اس کو دے دیں. آدھا جو بچے گا اس میں اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں تو ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ہے. اگر 6 لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پر تو 3 لاکھ روپے تو بیٹی کو مل گئے, 1 لاکھ باپ کو مل گیا, 1 لاکھ ماں کو مل گیا. اب باقی جو 1 لاکھ بچا ہے وہ بھی میت کے سب سے زیادہ قریب اس کا باپ ہے, وہ بھی اسی کو ملے گا, وہ بھی اسی کے پاس جائے گا. جب تک باپ زندہ ہے یہ ترکہ مرنے والے کی اولاد نہ بھی ہو تو یہ ترکہ باپ کی طرف جائے گا, بھائی بہنوں کی طرف نہیں جائے گا. باپ زندہ نہ ہو پھر جو بچتا ہے وہ بھائی بہنوں کی طرف جاتا ہے. تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے. ان کان لہ ولد اگر مرنے والے کی اولاد ہے تب. فإن لم يكن له ولد اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو, وہ شادی شدہ تھا, اس کی بیوی تھی, بیوی ہے لیکن بچے نہیں, ہاں اور ماں باپ زندہ ہیں, تو کہا کہ ماں کے حصے میں تیسرا حصہ ہوگا, یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے تیسرا حصہ ماں کو دے دیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اور یہ ماں کو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث بن رہے ہوں تو پھر ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور بقیہ جو 2 حصے ہیں وہ باپ کو ملیں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو پھر ماں کو وہی چھٹا حصہ ملے گا اور بقیہ 5 حصے باپ کو ملیں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یہ ماں کو کب ملنا ہے؟ جب اس نے کوئی وصیت کی ہو یا اس پر جو کوئی قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد یہ چیزیں ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے نے کے اوپر اتنا قرض تھا کہ جب اس کی وراثت کو جمع کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر یہ ساری وراثت 10 لاکھ بن رہی تھی اور 10 لاکھ ہی اس کے اوپر قرضہ بھی تھا. جو ختم ہو گیا آپ نے اس کا قرضہ ادا کر دیا. یعنی آپ کی ذمہ داری, آپ یہ کہیں بھائی قرضے ورضے کو ہم نہیں جانتے. کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, ہمارے یہاں کی مارکیٹوں کا اصول بنا ہوا. ایک شخص تھا, کام کاج کر رہا تھا, ادھار میں لین دین بھی تھا, مر گیا. اب اس کے مرنے کے بعد دیکھا تو اس کے پیچھے جو کچھ بچ رہا ہے, جو اس کی جمع پونجی بن رہی ہے وہ 10-15 لاکھ روپے ہیں اور اس پر قرضہ دیکھ رہے ہیں, قرضہ بھی اتنا ہی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, مارکیٹ والے, اس کے دوست احباب, اس کے رشتے دار, جن کا وہ مقروض تھا ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں, یار اس نے کچھ زیادہ تو چھوڑا نہیں ہے, اتنے پیسے ہی چھوڑے ہیں اور اتنے ہی لوگ ادھار مانگنے والے ہیں, تو اگر ان کو دے دیتے ہیں تو ان کے پاس تو پیسے نہیں بچیں گے. تو اب کیا کریں, اب تم ایسا کرو اس کو معاف کر دو. یہ صورتحال عمومی اعتبار سے نہیں اپنانی چاہیے. عمومی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے شخص کے پاس جمع پونجی زیادہ ہو, اس کی اولاد جوان ہو, وہ کما رہی ہو, اس کے ذرائع آمدن ٹھیک ٹھاک ہوں, اور پھر بھی لوگ بس اس بات کا سہارا لے کر
کہ چونکہ وہ خاتون بیوہ ہو گئی ہیں اور اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، لہذا بس اس کو معاف کرو۔ یا اگر کسی ایک ہی بندے کا قرض ہے اور وہ 10 لاکھ روپے ہیں تو کہتے ہیں یار تم 5 لاکھ میں راضی ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اعتبار سے جو چیز اس کے اوپر قرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک شخص فوت ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا تو آپ پوچھتے تھے حل علیہ دین، اس پر کوئی قرضہ ہے؟ بتایا کہ ہاں اس پر قرضہ ہے۔ قرضہ کتنا تھا؟ 1 دینار یا 2 دینار قرضہ تھا۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، صحابہ کرام سے کہا تم اپنے بھائی کی نماز پڑھو۔ آپ خود جانے لگے۔ ابو قتادہ نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر اس کا قرضہ ہے، میں اس کا قرضے کا ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، آپ نماز پڑھا۔ آپ نے نماز پڑھا دی۔ پھر ابو قتادہ سے ایک دن ملاقات ہوئی، کہا ہاں ابو قتادہ اس کا قرض ادا کر دیا؟ وہ اللہ کے رسول میں بھول گیا، میں ادا کر دیتا ہوں۔ پھر ابو قتادہ کہیں گے نکلے، ذہن سے نکل گیا۔ پھر اللہ کے نبی سے جب ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا وہ قرضہ ادا کر دیا؟ رہ گیا ہے، اللہ کے نبی میں ادا کر۔ بہرحال ابو قتادہ نے بعد میں ادا کیا، اللہ کے نبی کو آ کر بتایا۔ جب آپ کو بتایا آپ نے فرمایا یہ اپنے اس 2 دینار قرضے کی وجہ سے اس کے جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، صرف یہ 2 دینار کے قرضے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر رہا، اندر نہیں جا سکا۔ آج اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں، میں دشمنوں سے مقابلہ کروں، تیر آ رہے ہیں، تلوار آ رہی ہے، میں جواں مردی سے آگے بڑھ رہا ہوں، پیچھے نہیں ہٹ رہا، ڈر خوف نہیں ہے، اس حالت میں شہید ہو جاؤں، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر کہا اللہ کے نبی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب یہ شخص جانے لگا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث لائے، فرماتے ہیں جب یہ جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا اتانی جبریل آنفا، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سائل کو یہ بتا دو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، قرض معاف نہیں کرے گا۔ یہ زبردستی کسی سے معاف کروانا، کسی کو سچویشن بتائی جائے اور واقعتاً وہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے تو پھر وہ سامنے والے کو اختیار ہے، سامنے والے پر آپ پریشر ڈال کر یہ نہیں کہتے کہ اس کو معاف کرو۔ تو اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تھی، بھائی بہن ہیں، تب ماں کا حصہ کم ہو گیا، ماں کا حصہ چھٹا رہا اور بقیہ سارا باپ کو مل گیا۔ یہ سارے معاملات وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ پھر فرمایا آباؤکم، تمہارے باپ دادا، او وابناؤکم، اور تمہارے بھائی، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ نفع مند کون ہے۔ اللہ جانتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اس طرح سے تقسیم فرمائی۔ ان اللہ تعالیٰ علیما حکیما، اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کا یہ مقرر کردہ، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت بھی ہے۔ مرد کے حصے میں اگر زیادہ پیسے آتے ہیں تو مرد عام طور پر خرچ کرتا ہے، عورت کے حصے میں اگر کمی آ رہی ہے تو عورت اپنا پیسہ سیف کر کے رکھتی ہے، جمع کر کے رکھتی ہے۔ نان نفقے کی خرچے کی ذمہ داری عورت پر نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. ناصر حبیب کے لیے، حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، تقی بھائی کے لیے، اقبال بھائی کے لیے اور بھی جو ساتھی ہیں جنہوں نے دعا کے تعلق سے کہا، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میری جو بھابھی ہے بیچاری کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.